अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने हालिया दिनों कराची का विज़िट किया है और इस हवाले से एमक्यूएम के रहनुमाओं से भी मुलाकातें की हैं। इस विज़िट के बारे में मैंने कई दिनों से, जब से ये विज़िट हुआ है 2-3 दिन हो गए हैं, तो मैंने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ मुसलसल कोशिश की थी कि इस विज़िट का मकसद पूछूं कि एमक्यूएम के साथ क्यों मिले। नून लीग सिंध में अपनी पार्टी को मजबूत करने जा रही है, फाल करना चाह रही है, सिंध में नेटवर्क अपना मजबूत करना चाह रही है। ये विज़िट इस हवाले से तो बात समझ में आ रही है कि इख्तलाफात हैं नून लीग के अंदर सूबा सिंध में, और सूबाई क़यादत और कराची की डिवीज़न के जो अहदेदार हैं इनके दरमियान इख्तलाफात चल रहे हैं। लेकिन एमक्यूएम के लोगों के साथ नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकातें इन दिनों में, जब नून लीग इन हाउस तब्दीली से विड्रा हो चुकी है, जब नून लीग कौमी हुकूमत भी नहीं बनवाना चाह रही, नून लीग नए सिरे से इंतखाबात चाहती है, और इन दिनों में जब एमक्यूएम जिस वक़्त हुकूमत से नाराज़ होकर वजारत से अलग हुई थी, तो उन दिनों में मुलाकातें नहीं की नून लीग ने, और उन दिनों में नून लीग ये सोच भी रही थी इन हाउस तब्दीली का। तो अब नून लीग क्यों एमक्यूएम के पास गई है, इसका जवाब तलाश करने की मैंने भरपूर कोशिश की है, और कुछ चीज़ें मुझे मिली हैं और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बरें भी हैं। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन डिटेल में जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली अपडेट्स जो है वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, नून लीग के रहनुमाओं के मुताबिक, जो सिंध के रहनुमा हैं नून लीग के, उनमें से मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है और उनसे ये मालूम किया कि हसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल, मरियम औरंगज़ेब, ये लोग जो कराची आए, ज़ुबैर उमर भी थे, तो इनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ रही। एक तो उन्होंने एमक्यूएम के रहनुमाओं के हवाले से उन्होंने ये बताया कि फ़ारूक सत्तार से इन्होंने मुलाकात की। वो एमक्यूएम के नाराज़ ग्रुप हैं और फ़ारूक सत्तार की ख्वाहिश है, उन्होंने ख्वाहिश इशारतन, यानी बज़ाहिर नहीं कहा उन्होंने नून लीग में शमूलियत के लिए, लेकिन फ़ारूक सत्तार के हवाले से ख़बर इम्पॉर्टेंट ये है कि फ़ारूक सत्तार ने एक ख्वाहिश दिखाई है इशारतन कि वो नून लीग को ज्वाइन करना चाहते हैं, और नून लीग ने भी उनको बाज़ाब्ता दावत नहीं दी अभी फ़िलहाल, लेकिन नून लीग ने उनको ये बताया है कि नून लीग के पास इसकी गुंजाइश मौजूद है फ़ारूक सत्तार को कबूल करने के लिए। तो यानी नून लीग भी चाह रही है कि फ़ारूक सत्तार नून लीग में शामिल हों, और फ़ारूक सत्तार भी चाहते हैं, उनकी भी ख्वाहिश है कि नून लीग में शामिल हों, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अभी दावत नहीं दी। इसका क्या फ़ायदा होगा, मैंने ये सवाल उनसे पूछा, तो ये बताया गया कि फ़ारूक सत्तार का, क्योंकि वो मेमुन है, वो महाजर नहीं है, वो कराची के मकामी आदमी हैं और मेमुन है, काठियावाड़ी मेमुन। तो फ़ारूक सत्तार के मेमुन बिरादरी जो है कराची में, उनके वोट पड़ेंगे फ़ारूक सत्तार को, और फ़ारूक सत्तार की अपनी भी एक हैसियत बन चुकी हुई है, उनका अपना वोट बैंक भी कुछ न कुछ है। तो कुछ वोट नून लीग के मिलेंगे पार्टी के, कुछ फ़ारूक सत्तार के, कुछ मेमुन बिरादरी के। तो इस तरह फ़ारूक सत्तार से फ़ायदा हो सकता है कराची में, क्योंकि नून लीग को सिंध में लोग नहीं मिल रहे। नून लीग चाह रही है कि इलेक्टेबल्स जो हैं वो नून लीग में शामिल हों, ताकि, क्योंकि ये नून लीग इसीलिए चाह रही है क्योंकि जो पंजाब में स्पेस पीटीआई ले गई है नून लीग का, अब वो स्पेस उनको मुकम्मल तौर पर वापस करना, रिकवर करना, ये बहुत मुश्किल होगा यकीनन। और अगर कुछ हो भी सकता है रिकवर, लेकिन मुकम्मल तौर पर रिकवर होना बड़ा मुश्किल होगा। तो नून लीग ये समझ रही है कि अब पहले तो नून लीग पंजाब की बुनियाद पर मरकज़ में आ जाती थी, पंजाब में नून लीग क्लीन स्वीप करके आ जाती थी, तो फिर मरकज़ में हुकूमत भी बन जाती थी। पंजाब बड़ा सूबा है, बड़े सूबे से ज़्यादा नशस्तें लेकर मरकज़ में इक़्तिदा हुकूमत बन जाती थी। अब नून लीग ये समझ रही है कि अब पंजाब से उस तरह क्लीन स्वीप पहले की तरह नहीं हो सकता, इसलिए अब सिंध में नून लीग जहाँ पर बिल्कुल सिफर थी, कोई एक मेंबर मुंतखब नहीं हो के आता, न सूबाई असम्बली में न मरकज़ में,
تو نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ باقی صوبوں میں تو چلیں، پنجاب میں بھی نون لیگ ہے، کے پی کے میں بھی نون لیگ کی سیٹیں آ جاتی ہیں، بلوچستان میں بھی بہتر پوزیشن ہے سندھ سے کم از کم. تو نون لیگ اب سندھ میں اپنے پاؤں جمانا چاہ رہی ہے اور سندھ میں الیکٹبلز جو ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کرنا چاہ رہی ہے. تو فاروق ستار کے حوالے سے اسی لیے نون لیگ چاہ رہی ہے کہ کراچی میں فاروق ستار ہوں، کیونکہ سندھ میں لوگ کم ہیں نون لیگ کے. جو سندھ سے ممبر ہیں وہ بھی اقلیتی ممبر ہیں جو نون لیگ کے کوٹے پر انہوں نے لیے ہیں. ڈاکٹر درشن ہیں یا کھیلداس کوہستانی ہیں، یہ قومی اسمبلی کے ممبران ہیں. وہ نون لیگ نے اقلیتوں کی نشستوں پر، مخصوص نشستوں پر ان کو لیا ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ منتخب نہیں ہوئے. تو نون لیگ کے پاس سندھ میں سیٹیں نہیں ہوتی. اب ایک تو اختلافات چل رہے ہیں کراچی ڈویژن کے صدر اور نون لیگ کے جو صوبائی صدر ہیں شاہ محمد شاہ، ان کے درمیان. ایک تو شاہد خاقان عباسی اور حسن اقبال نے کوشش کی کہ ان کے درمیان صلح و صفائی کرائیں، اور اس حوالے سے ایک کمیٹی بھی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وہ کمیٹی ایک تو صوبائی تنظیم کو فعال کرے گی، صوبے میں ہر ضلعی صوبائی عہدیداروں کا انتخاب کرے گی اور یعنی چناؤ کرے گی، پھر ضلعی سطح پر جو ہے تنظیم سازی کے لیے کام کرے گی. اور یہ اس طرح نون لیگ سمجھ رہی ہے کہ سندھ میں ہمارا نیٹ ورک مضبوط ہوگا، سندھ سے بھی کچھ سیٹیں آئیں گی، تبھی مرکز میں اب حکومت بن سکتی ہے. صرف پنجاب کے پر جس طرح پہلے انحصار کرتی تھی نون لیگ، اس طرح اب پنجاب پر صرف ایک صوبے پر انحصار نہیں کرنا چاہ رہی، کیونکہ ان کو یہ خوف ہے نون لیگ کو کہ ہو سکتا ہے کہ اسی پی ٹی آئی اتنی نشستیں اگلے الیکشن میں چاہے نہ بھی لے، لیکن بہت ساری سیٹیں جو ہے پی ٹی آئی کو مل سکتی ہے اور نون لیگ کے لیے مرکز میں حکومت بنانا پھر سے مشکل ہو جائے. اسی لیے نون لیگ چاہ رہی ہے کہ کچھ پنجاب سے، کچھ کے پی کے سے، کچھ بلوچستان سے، تو پھر کچھ 2 سیٹیں 4 سیٹیں بھی آ جائیں، سیٹیں بھی آ جائیں کراچی سے یا سندھ کے کسی اور ضلع سے، تو یہ بھی نون لیگ کے لیے غنیمت ہوگی. تو نون لیگ ایک تو صوبے میں ان ہونا چاہ رہی ہے، صوبہ سندھ میں، اور اپنے عہدیداروں کا چناؤ کرنا چاہ رہی ہے، تنظیم سازی کرنا چاہ رہی ہے، تنظیم کو فعال کرنا چاہ رہی ہے، جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنا چاہ رہی ہے. پہلے نون لیگ کی سیٹیں کچھ نہ کچھ آ جاتی تھی. ہمارے علاقے سے، میرے خود اپنے حلقے سے، جو میرا حلقہ ہے خیرپور میں، وہاں سے غوث علی شاہ کئی دفعہ منتخب ہوئے ہیں. ایون گزشتہ جو الیکشن ہوئے ہیں ان میں بھی غوث علی شاہ نے جیتے ہیں، اور اس سے پہلے غوث علی شاہ جیتے رہے ہیں. جب بھی غوث علی شاہ کھڑے ہوئے ہیں وہ جیت کر آتے تھے. اب نون لیگ انہوں نے چھوڑ دی ہوئی ہے، کیونکہ غوث علی شاہ نے جتنی قربانیاں نون لیگ کے لیے میاں نواز شریف کے لیے دی تھی، مشرف کے دور میں جلاوطن ہو کر میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے تھے. حالانکہ مشرف کی طرف سے ان کو آفرز تھیں، بہت ساری بڑی بڑی آفرز دی گئی تھی، لیکن غوث علی شاہ نے مشرف کو انکار کر دیا تھا اور وہ جلاوطن ہو کر بیٹھ گئے تھے. انہوں نے میاں صاحب کے ساتھ نبھایا، لیکن بعد میں جب وطن واپس آ گئے تو میاں صاحب نے ان کے ساتھ نہ نبھایا. یہ گلہ ہے غوث علی شاہ صاحب کو، جس کی وجہ سے غوث علی شاہ نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کر دی تھی. اور لیکن یہ اس طرح 1-2 اور بھی نشستیں آتی تھیں، لیکن غوث علی شاہ کے پارٹی چھوڑنے کی وجہ سے نون لیگ کا نقصان ضرور ہوا ہے. جو سیٹ خیرپور کی جو نشست آتی تھی نون لیگ کے پاس مرکز میں یا صوبے میں بھی، تو وہ غوث علی شاہ کے چلے جانے کے، پارٹی چھوڑ جانے کے بعد اب نون لیگ وہ نشست نہیں جیت سکتی. تو اس طرح نون لیگ نے نقصان بھی کیا ہے. تو باقی جو امداد چانڈیو، بہت سارے اور لوگ ہیں، لیکن وہ منتخب ہوتے نہیں ہیں. اور جو بھی جتنے بھی عہدیدار نون لیگ کے رہے ہیں، صوبائی عہدیدار، کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ نون لیگ کے لوگ جیت کر آئے ہوں. کوئی اکا دکا کوئی کیس ہو تو میرے نالج میں، میرے نوٹس میں نہیں ہے، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس کوئی سندھ میں نشست نہیں ہوتی. اب نون لیگ چاہ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ الیکٹیبلز جو ہیں ان کو پارٹی میں شامل کیا جائے. جس طرح فاروق ستار کی میں نے بات کی کہ فاروق ستار بھی نون لیگ میں جانے کی کر رہے ہیں اور نون لیگ بھی ان کو قبول کرنا چاہ رہی ہے. اس پر مزید ان کے آپس میں ڈسکشن چلنی ہے. ظاہر ہے جو بھی شرائط ہوں گے فاروق ستار کے یا نون لیگ کے، نون لیگ کیا کر سکتی ہے، فاروق ستار کیا نون لیگ کے لیے کر سکتا ہے، تو اس پر ابھی مذاکرات جاری رہیں گے.
اور دوسرا جماعت اسلامی کے پاس بھی نعمت اللہ خان فوت ہو گئے تھے، ان کے پاس بھی گئے تھے، اور پی ایس پی کے لوگوں کے ساتھ بھی ملاقات ہونی تھی لیکن وہ عین موقع پر کینسل ہو گئی تھی۔ تو ایم کیو ایم کے لوگوں کے پاس جانے کا مقصد جب میں نے معلوم کیا تو یہ بتایا گیا کہ نون لیگ چیک کرنا چاہ رہی تھی ایم کیو ایم کو، اور اس طرح تمام اتحادی جماعتوں سے بھی ملاقاتیں کریں گی، اور اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی نون لیگ کے رہنما ملاقاتیں کریں گے، اور یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں کیا سوچ رہی ہے حکومت کے بارے میں، اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ کیا سوچ رہی ہے حکومت کی پرفارمنس سے، وہ مطمئن ہیں نہیں ہیں، کہاں تک اور کتنے عرصے تک وہ ساتھ دے سکتے ہیں، اور کب تک حکومت کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ اس طرح چیک کرنے گئے تھے۔ اس وقت نون لیگ کو ایم کیو ایم کی ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نون لیگ اس سے تو کنفرم ہے کہ وڈرا ہو چکی ہے ان ہاؤس تبدیلی کے موقف سے بھی، اور قومی حکومت بھی نون لیگ نہیں چاہتی۔ نون لیگ قومی حکومت شہباز شریف کی اکیلی، ایک شہباز شریف کی خواہش ضرور ہے، لیکن نواز شریف کی ان ہاؤس تبدیلی اور قومی حکومت کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اس پر نون لیگ کے اندر اختلافات موجود ہیں۔ شہباز شریف چاہ رہے ہیں کہ اگر ان ہاؤس تبدیلی ہوتی ہے تو وہ وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، اور اگر ان ہاؤس تبدیلی نہ ہوئی تو پھر نئے الیکشن میں ہو سکتا ہے وہ صوبائی سیٹ جیتیں یا مرکز میں نہ آئیں، یہ بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں۔ تو شہباز شریف کی یہ خواہش ہے، لیکن باقی پارٹی جو ہے وہ نہیں چاہ رہی ان ہاؤس تبدیلی، اور نہ قومی حکومت چاہتی ہے، خود جو شاہد خاقان عباسی اور دیگر لوگ ہیں یہ بھی نہیں چاہتے۔ تو یہ تو طے ہے کہ قومی حکومت اور ان ہاؤس تبدیلی یہ نون لیگ کے پاس اب آپشن نہیں ہے۔ اب نون لیگ عام انتخابات چاہتی ہے، اور اسی سلسلے میں ایم کیو ایم کے لوگوں کے ساتھ بھی ملاقات کی، اور ان سے یہ معلوم کرنا چاہا کہ وہ عام انتخابات چاہتے ہیں، ان ہاؤس تبدیلی چاہتے ہیں، قومی حکومت چاہتے ہیں، یا پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی مزید چلنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کی پرفارمنس سے کتنے مطمئن ہیں کتنے نہیں مطمئن۔ تو اس حوالے سے ان کو ایک ٹیسٹر کے طور پر، ٹیسٹ کیس کے طور پر ٹیسٹر رکھنے گئے تھے، چیک کرنے گئے تھے، اور نون لیگ نے ان کا تو موقف ایم کیو ایم کا تو سن لیا ہے، اب باقی جماعتوں سے بھی ملاقاتیں کرے گی، اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی، اتحادیوں سے بھی، اور ان کے موقف ان کا سب کا سننے کے بعد اگلی جو حکمت عملی ہوگی اپنی پارٹی کی، نون لیگ کی، وہ پھر اس حساب سے اگلی حکمت عملی طے کرے گی۔ تو یہ مقصد تھا ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کا، اور سندھ کے وزٹ کا مقصد یہی تھا کہ پارٹی کو فعال کیا جائے، کچھ نشستیں اور کچھ الیکٹیبلز جو ہیں آئیں، تاکہ سندھ سے بھی کچھ نشستیں حاصل کی جا سکیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔